آپ دیکھ رہے ہیں ABN مہاراشٹر، میں ہوں آپ کے ساتھ منیر عارف خان۔ ناظرین، حیدرآباد کی سیاست میں اپنا ڈنکا بجانے والی یعنی حیدرآباد کی سیاست میں اپنا ایک الگ مقام اور دبدبہ رکھنے والی سیاسی پارٹی یعنی MIM مجلس اتحاد المسلمین نے آج سے 10 سال پہلے یعنی 2014 اسمبلی انتخابات سے پہلے اورنگ آباد شہر میں قدم رکھا۔ یہاں پر مجلس نے آہستہ آہستہ اپنی سیاسی ساکھ کو مضبوط بنانا شروع کیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد کے بعد مہاراشٹر میں سب سے بڑی مسلمانوں کی ہم نوا پارٹی بن کر ابھری، اور یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ رکن اسمبلی اور ایک مرتبہ رکن پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ مجلس اتحاد المسلمین نے اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن الیکشن میں 26 امیدواروں کو کامیابی دلوا کر ایک تاریخی اپنی شناخت بنائی، اور حیدرآباد کے بعد مہاراشٹر میں اورنگ آباد شہر واحد ایک ایسا شہر ہے ناظرین جہاں پر مجلس کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ گزشتہ 10 سالوں میں مجلس اتحاد المسلمین نے پورے مہاراشٹر میں کئی مقامات پر اپنے نوجوانوں کو اپنی پارٹی سے جوڑا، کئی عہدیداروں کو ذمہ داری دی گئی۔ پورے مہاراشٹر میں ممبئی، اورنگ آباد، ناندیڑ، شولہ-پور ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کی پکڑ مضبوط رہی۔ ضلع صدور، شہر صدور کے علاوہ ہزاروں ایسے عہدیداران ہیں جو مجلس سے اتحاد المسلمین سے ناظرین جڑے ہوئے تھے، لیکن گزشتہ مہاراشٹر اسمبلی الیکشن میں مجلس سے اتحاد المسلمین نے جہاں پورے مہاراشٹر کی 288 اسمبلی سیٹوں میں سے صرف 16 سیٹوں پر اپنے امیدوار ناظرین اتارے تھے، اس کے باوجود مجلس سے اتحاد المسلمین کو صرف ایک ہی سیٹ یعنی مالیگاؤں سے مفتی اسماعیل کی سیٹ پر کامیابی نصیب ہوئی ہے، وہ بھی اتنے کم ووٹوں سے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو پوری طرح سے پورے مہاراشٹر میں جس طرح سے ایک الیکشن میں نقصان ہوا ناظرین، اسے دیکھتے ہوئے گزشتہ دن مجلس اتحاد المسلمین کی ریاستی صدر اور سابق رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے۔ ایک بہت بڑا اعلان مجلس اتحاد المسلمین کے ریاستی صدر امتیاز جلیل نے اپنے فیس بک پر ایک پوسٹ کے ذریعے ناظرین کیا ہے، جس کے بعد پورے مہاراشٹر میں MIM کے عہدیداران میں ایک طرح کی کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ امتیاز جلیل نے پورے مہاراشٹر میں تمام عہدیداروں کو اپنے عہدوں سے ہٹا دیا ہے، یعنی مہاراشٹر میں مجلس اتحاد المسلمین کی پوری باڈی کو تحلیل کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اب ایسا کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد مجلس اتحاد المسلمین پورے مہاراشٹر میں نئے عہدیداروں کا چین کرنے والی ہے، نئے عہدیداروں کا انتخاب کرنے والی ہے۔ اس طرح کی خبریں بھی ناظرین مل رہی ہیں کہ بہت جلد اس سلسلے میں اسد اویسی سے مشورہ کرنے کے بعد مہاراشٹر سطح پر مجلس اتحاد المسلمین اپنے نئے عہدیداروں کو نامزد کرے گی۔ وہیں اس وقت شہر، ضلع اور جتنے بھی عہدیدار بڑی بڑی پوسٹوں پر ناظرین تھے انہیں تحلیل کر دیا گیا ہے، انہیں اپنے عہدوں سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کی خبریں بھی مل رہی ہے کہ ناندیڑ، اورنگ آباد اور ممبئی سمیت ایسے کئی شہر ہیں جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے نوجوانوں کو یعنی نئے لوگوں کو موقع فراہم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آئندہ چند ہی مہینوں میں مہاراشٹر میں ناظرین پورے لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے والے ہیں، جسے سامنے رکھتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین ایک بڑا فیصلہ لے سکتی ہے۔ وہیں پرانے عہدیداروں میں اب یہ باتیں بھی چل رہی ہے کہ کیا انہیں دوبارہ مجلس میں کام کرنے کا یعنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا موقع ملے گا، یا پھر انہیں پوری طرح سے اپنے عہدوں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس بات کو لے کر پارٹی میں طرح طرح کے بیانات بھی ناظرین چل رہے ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے پورے مہاراشٹر سطح پر نئے عہدیداروں کو نامزد کیا جائے گا، اور اس طرح کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ کارپوریشن، ضلع پریشد، گرام پنچایت یعنی جتنے بھی مہاراشٹر سطح پر لوکل باڈیز الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں ناظرین نئے عہدیداروں کو ذمہ داری دے کر پھر ایک مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کی کوشش شروع کی جا چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن عہدیداروں کو اپنے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے کیا وہ اسی پارٹی میں برقرار رہیں گے یا پھر وہ کسی اور پارٹی کا دامن تھامیں گے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔